مدینہ منورہ میں اعلان کیا، اب آدائی انفروا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کی راہ میں نکلو، آؤ میدان جہاد میں نکلو، اپنی جان قربان کرو، مال قربان کرو، اولاد قربان کرو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آؤ تراویح پڑھ کر آؤ، تلاوت کرتے ہوئے آؤ، قرآن کریم پڑھتے ہوئے آؤ، روزہ رکھے ہوئے آؤ، پیاسے بھوکے آؤ، میرے نام پہ سب کچھ قربان کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ کہ میں تمہیں اس کے بدلے کیا دینے والا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں تم اپنی جانوں کی پرواہ ہی نہ کرو۔ کتنا جذبہ جہاد صحابہ کرام کے اندر، حالانکہ کہہ سکتے تھے او جی ابھی تو ہم لٹ پٹ کر آئے ہیں، اجڑ کے آئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں 36 سال ہو گئے، اب تک دغا بازی فریب بازی، بے اسلام کا قانون کب آئے گا؟ ابھی تہواروں میں پاکستان پہلے بن کو جانے دو، کبھی کشمیر کا بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثار صحابہ کرام، کوئی نقش بندیوں سے مرید بنے گا تو سہروردی کا مرید ہوگا، تو چشتی کا مرید بنے گا، کوئی قادری کا مرید بنے گا، کوئی صابری کا مرید بنے گا، حضرات صحابہ کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہے۔ کسی کو نسبت کسی بزرگ سے ہوگی، کسی کو نسبت کسی شیخ سے ہوگی، کسی کو نسبت کسی پیر سے ہوگی، صحابہ کرام کو نسبت امام الانبیاء سے ہے۔ مدینہ منورہ میں ابھی صحابہ کرام تکلیف اٹھا کر کے گئے، لٹ پٹ کے گئے، مصیبتیں اٹھا کر کے گئے، انہوں نے گھر بار کی پرواہ نہ کی، اپنے دھن دولت کی پرواہ نہ کی، رب ذوالجلال کی قسم، شاہ ابی طالب کے زمانے میں مکی کے لوگوں نے دودھ پیا، مکھن کھایا، سبزیاں ترکاریاں کھائی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 2.5 برس تک درختوں کے پتے چبا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد بلند کیا۔ اس کلمے کی وجہ سے صحابہ کرام کو اپنی جانوں کا قیمہ بنوانا پڑا تو گریز نہ کیا، اپنے بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکا ہوا دیکھنا پڑا تو گریز نہ کیا، تلواروں کی چھاؤں میں نمازیں ادا کرنی پڑی تو گریز نہ کیا، بھوکا رہنا پڑا تو پریشانی کا اظہار نہ کیا۔ اللہ کی قسم، صحابہ کرام وہ ہے جنہوں نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جان قربان کر دی۔ ادھر یہ حضرات لٹ پٹ کے گئے ہیں، پریشان حال ہو کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، سارے سرزمین عرب نے اکٹھے ہو کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی ٹھان یہود نصارا سے حمایت لی، چاروں طرف کے بعد 4 قبیلوں کے سردار آئے اور سامنے آ کر
بلکہ اسلام کو مٹانے کا پروگرام بنایا. مگر اللہ پاک کی کسی بندے نے کہا کہتا فانوس بن کیا، فانوس بن کیا، جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے. اور پروردگار عالم جن کا حمایتیوں میں مٹانے والا کوئی نہیں. یہ ہتھیار اکٹھے کر کے لائے، یہ افراد اکٹھے کر کے لائے، یہ لشکر بنا کر کے لائے، یہ گھوڑے جمع کر کے لائے، یہ اونٹ جمع کر کے لائے، یہ بڑے بڑے بہادر جمع کر کے لائے، پوری قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آئے. سارے عرب کی طاقت اکٹھے ہو کر آ گئی. ادھر ان کا خیال یہ بھی ہے مسلمان ہے، روزے دار ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اس لیے مار جلدی کھا جائیں گے. مسلمانوں نے روزہ نہیں چھوڑنا، مار کھا جائیں گے. مسلمانوں کبھی کافروں کا یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ مسلمان روزہ قتل نہیں چھوڑتا، گرمی کا ہو تب بھی نہیں چھوڑتا، مصیبت آ جائے تب بھی روزہ نہیں چھوڑتا، تکلیف آ جائے تب بھی روزہ نہیں چھوڑتا. اس لیے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ 100 سال میں اگر کوئی ایک روزے کے بدلے میں روزے رکھتا چلا جائے تو پورا ثواب حاصل نہیں. اس گمان کے ساتھ مشرکین مکہ اور کفار عرب جو تھے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے کے لیے آ گئے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ گئے. اسلام دشمن اللہ سے اکٹھے ہو کر کے آ گئے کہ جمع کر کے آؤ اور تمام اسلام کے قوتوں کو. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، غریب صحابہ کرام کپڑا نہیں، راشن نہیں، اسلحہ نہیں، ہتھیار نہیں. اسلحے کے بارے میں حدیث میں بڑی عجیب بات تھی. کہتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 دلے 8 شمشیریں اور بلد آئے تھے لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہے. صرف 2 گھوڑے 6 ضلع 8 تلواریں، اسلام کا چلا ختم، مسلمانوں کا ریشن ختم. مگر جذبہ جہاد اتنا ہے، شوق اتنا ہے، صحابہ کرام کو جان بھی دینے کا اتنا شوق لگا ہوا ہے کیونکہ قرآن کریم پر رکھا تھا. آواز آتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فرمایا یہ مسلمان جو ہے یہ تو جنت کے متلاشی ہے، ان کو دریا پار بھی جنت ملے تب بھی جنت حاصل کریں گے، لہو کی ندیاں بہا کر جنت ملے جب بھی جنت حاصل کریں گے. ان کو پہاڑ اکھاڑ کر پھینکنے پڑے یہ اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی ضرور ہے. اس خبر جذبہ صحابہ کرام نے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تمہاری آتی ہے اور آخر کرتی ہے میرے آقا رحمت والا ہاتھ پھیلاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا. آپ کے ہاتھ مبارک پر اپنے سر کے چند بال رکھی کہتی ہے میرے آقا قریب اور رکھو.
3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے پلے کچھ نہیں، میرے یہاں پیسہ نہیں، آدمی نہیں، راشن نہیں، جنت لوٹے گی، میرا حصہ کچھ نہیں پڑے گا۔ میں ساری رات سوچ سوچ کے تھک گئی ہوں، اک گئی ہوں۔ میرے دماغ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ چاند اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، مبادہ کسی مجاہد کی سواری کی رسی بن جائے گی، سامنے کمرے والے میرا بھی جہاد میں حصہ پڑ جائے گا۔ جہاد میں جذبے جہاد کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شوق کو دیکھیے، جذبے جہاد کو دیکھیے، یہ عورتوں کا ہے۔ علماء کرام نے لکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی اور آپ کی چھوٹا سا ننھا منھا بچہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی کوٹ میں بٹھا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، یہ میرا یتیم رکھتے کی گھر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری عقل و کارمان ہے، یہ میرے جگر کی ٹھنڈک ہے، اور میرے آقا میرے یتیم نظرانے کو قبول فرماؤ، کل جنگ ہوگا، میرے بچے کو لے جانا، جب کافر آپ کی طرف تیر پھینکیں گے میرے بچے کی ڈھال بنا دینا، میرے بچے کے سینے میں تیر لگیں گے، آپ کی ڈھال بچے گی، میرا کلیجہ چلے گا۔ جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کائنات سے زیادہ محبت کی صحابہ کرام کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یاد رکھتے ہیں۔